السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور۔ ستار خان صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خان صاحب، جو ڈیوورس میں کل رات جس طرح سے ٹرمپ نے وزیر اعظم صاحب میاں شہباز شریف صاحب کو پیمپر کیا بورڈ آف پیس کی انوگریشن کے موقع پہ، اور ان کے ساتھ کچھ سرگوشیاں کیں اور کہا کہ آپ کے فیلڈ مارشل کہاں ہیں، اور پھر انہوں نے اشارہ کیا کہ فیلڈ مارشل صاحب سامنے بیٹھے۔ ایک تو اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ امریکہ پاکستان کے جو قربتیں ہیں اس کی پیچھے کیا ہے۔ ساتھ ہی بلاول بھٹو صاحب اور شہباز شریف صاحب اور ہمارے سی ڈی ایف صاحب کی ایک تصویر آئی ہے بڑی حیرت انگیز، جس میں دونوں سی ڈی ایف صاحب بھی اور شہباز شریف صاحب بھی بڑا توجہ کے ساتھ بلاول بھٹو کو سن رہے ہیں، اور وہ تصویروں نے بھی رات کی سوشل میڈیا پہ ہلچل مچائی ہوئی ہے۔ جالے بڑے خوش ہیں اس تصویر کے اوپر، کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی کے اوپر کو ہاتھ ڈاڈا ڈالنا چاہتی ہے، لیکن ان تصویروں سے تو لگتا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں۔ تیسرا، یہ زور پکڑ رہی ہے بات کہ گورنمنٹ کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ بیانیہ بناؤ، آپ کے مرشد کے خلاف بیانیہ بناؤ ورنہ چھٹی۔ یعنی ان کا کہنا ہے کہ بیانیہ جو پولیٹیکل نیریٹو مسلم لیگ نون نہیں بنا رہی، وہ ایک ایسی چیز ہے۔ سہیل وڑائے صاحب نے بھی اس پہ لکھا ہے، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ خواجہ آصف اور اچکزئی کے درمیان ایک دلچسپ مکالمہ ہوا۔ اچکزئی صاحب نے کہا نا کہ ہم سب گفتگو کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ کیا جو آرمی چیف کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے آپ کی پی ٹی آئی، جس طرح سے ان کو نشانہ بنا رہی ہے، کیا وہ آرمی چیف سے بھی گفتگو کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میں آرمی چیف سے بھی بات کروں گا، لیکن میں ان کو ایک اس سیاسی میس سے باہر نکلنے کے لیے ایک رسپیکٹیبل ایگزٹ دوں گا۔ جیسے وہ کسی کو کہا جاتا ہے نا کہ کوئی مارشاء اللہ لگایا ہوا تو کسی کو کہنا کہ ایگزٹ دینا، وہ اس طرح کی بات۔ ان ساری چیزوں پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے ویڈیو بھی دیکھی، تصویریں بھی دیکھی ڈیوورس کی، وہاں جو ٹرمپ صاحب کا ٹریٹمنٹ تھا اس پر بتائیں کہ وہ پاکستان کو اتنا زیادہ وکٹوریس بناتے ہیں وہ ہر موقع پہ، اور پیمپر کرتے ہیں۔ پاکستان کے لیے تو اچھی خبر ہے، لیکن انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں تھوڑی سی ایبنارملٹی بھی اس میں نظر آتی ہے۔ نہیں، ٹرمپ کی حرکات بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جس میں ایب نارملسی آپ کو ملے گی۔ ٹرمپ وہ روایتی طور پہ جو صدر ہوتا ہے نا امریکہ کا، وہ اچھا ہے برا ہے اس کو ایک سائڈ پہ کر دو، وہ اس طرح کا جس طرح کا سٹائل، مزاج، طبیعت ڈونلڈ ٹرمپ کی ہے، یا آپ کو ماضی میں ریسنٹ پاسٹ میں مجھے کوئی صدر ایسا نظر نہیں آتا جو اس طرح بات ایسے کر جاتا ہے، حرکتیں ایسی کرتا ہے، گپ شپ ایسی مار دیتا ہے۔ یہ طریقہ جو تھا، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنا طریقہ ہے، وہ اسی طریقے سے وہ پاپولر ہوا۔ یہ حرکتیں نہ کرتا تو پاپولر نہ ہوتا، کیونکہ امریکہ میں بھی ریسنٹ پاسٹ میں وہ سب سے زیادہ پاپولر پریزیڈنٹ، اس کا ہماری طرف جھکاؤ ہونا، اصل خبر یہ ہے، یہ نہیں، اس کا بھی مجھے یا تو ہے کچھ چیزیں ہیں جس کا ہمیں ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ پاکستان سے کیا مانگ رہے ہیں۔ نہیں، انڈیا کے حوالے سے بہت بڑی کوئی چیز ہے جس کا ہمیں نہ تو نریندر مودی نے کبھی اشارہ کیا اس طرف، نہ ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا، کہ کچھ ہوا ان دو ملکوں کے درمیان، کچھ ہوا، اور پھر جو مئی کی جنگ لگی جس میں پاکستان نے اکیلا آتا انڈیا نو، اس سے موقع آ گیا ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس۔ وہ جو کچھ ہوا ہے کبھی وقت آنے پہ ہو سکتا ہے کہ انہی کے منہ سے نکل جائے، ہو سکتا ہے کوئی انسائٹ، کوئی جرنلسٹ، کوئی میڈیا میں کسی اخبار میں، ویسٹ کا تو ہوتا ہے نا کہ اس میں آ جاتی ایسی خبر سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد، کہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی جس کا ہمیں نہیں پتہ چلا۔ اب نریندر مودی بار بار ریپیٹیڈلی وہ ٹیزر دیتا ہے نریندر مودی کو۔ اب ہمارے وزیر اعظم کو جس طرح ملتا ہے یہ بھی ٹیزر ہے نریندر مودی کے لیے، کیونکہ نریندر مودی یا انڈیا اس پہ خوش تھوڑی ہوتے ہیں۔ وہ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ فیلڈ مارشل کی طرف ہوتا ہے تو فیلڈ مارشل سب سے زیادہ تکلیف نریندر مودی کو ہے، کہ اگر فیلڈ مارشل نہ ہوتا تو ہو سکتا سی جنگ جیت جاندے۔ اب وہ یہ جو ساری چیزیں کرتا ہے نا، یہ ایک ٹیزر ہے۔ یہ تکلیف میں کون جاتا ہے؟ انڈیا جاتا ہے، انڈیا کی حکومت اور نریندر مودی وہ تکلیف میں جاتے ہیں۔
ایک ادا ہمارا بندہ بھی ہے جو اڈیالہ جیل میں پڑا ہوا ہے، یہ بھی تکلیف میں جاتا ہو. نہیں، ایک آدھا نہیں بندہ، جو باہر بیٹھے ہوئے جتنے پی ٹی آئی کے حامی ہیں، یوٹیوبرز ہیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ جن کا خیال تھا کہ وہ امریکہ میں سیاست کو ہی پلٹ دیں گے، ان کو بھی صدمہ ہے. اور ملک کے اندر جو سپورٹ ہے عمران خان صاحب کی، وہ بھی ان کو صدمے بھی سے دو صدمہ چار ہے. ہیں. وہ کہتے ہیں نا ماتم اور سوگ، یہ ماتم اور سوگ میرے خیال میں سالوں سال محیط رہے گا، اس سے پہلے باہر نہیں آئیں گے. اب ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح کا ڈونلڈ ٹرمپ ہے، ایک بات یہی پوچھی جا سکتی ہے، مرشد سے کبھی میری ملاقات ہو نا اڈیالہ جیل میں یا ادروائز، تو میں پوچھوں گا کہ بھئی تسی بڑی آس لا کے بیٹھے ہو اسی ڈونلڈ ٹرمپ سے. آپ نے آسیں اس طرح کی لگائی ہوئی تھی کہ آپ نے جعلی ویڈیو بھی، ڈیپ فیک جعلی ویڈیو، جس پہ یہ پکڑے بھی جا سکتے ہیں اگر ڈونلڈ ٹرمپ اس پہ آ گیا نا، کہ دنیا میں کسی چینل میں، دنیا کے بڑے بڑے چینل، ویسٹ کے بڑے بڑے چینل، ادھر وہ ویڈیو چلی نہیں اور پی ٹی آئی کے سوشل سرکل میں چل گئی، سوشل میڈیا میں چل گئی. تو یہ وہ چیز ہے کہ آپ کو کوئی امید تھی اس کے سٹائل سے، اس کے مزاج سے، وہ تواڈے کام تے نہیں آیا. مرشد کو اس نے منہ نہیں لگایا، وہ چکی جا رہا ہے، شہباز شریف کو چکی جا رہا ہے، وہ چکی جا رہا ہے، فیلڈ مارشل کو چکی جا رہا ہے. تو دو لوگوں کو سخت تکلیف، سوگ، ماتم، ایک تے انڈیا کی حکومت اور نریندرا مودی، دوجا ساڈا مرشد عمران خان اور اس کے سپورٹر. اب اس کے علاوہ جو ہے نا، اچھا، لیکن ان کو، مرشد کو، اور آپ کے جو مرشد کے سپورٹر ہیں یا جو پی ٹی آئی کے حامی ہیں جو باہر اور اندر، ان کو ٹرمپ سے پہلے تو مودی سے امیدیں تھیں نا کہ مودی کوئی ایسا تماشا کر دے گا کہ ہماری ملٹری کو امبیرسمنٹ ہوگی. اس کے وہ نتیجے جنگ میں جو مئی کی جنگ تھی نا، یہ سارے یوٹیوبر آپ جا کے ابھی نکال کے دیکھ، وہ ابھی بھی کہہ رہا تھا، آفتاب اقبال پچھلے دنوں بھی کہہ رہا تھا کہ جناب انڈیا کچھ ایسا کرے گا کہ پاکستان کو وہی میں بتا رہا ہوں. جنگ کے نتیجے میں یار مرشد کا باہر آنا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جنگ انڈیا پاکستان کی ہو رہی ہے، تو مرشد بچ کی کرنا آ جاتا. پھر بعد میں انہوں نے بھلا کیا کہا، میں نے مذاق میں کہا میں کہ اگر ایک ادھا میزائل یا بمب اڈیالہ جیل ڈگ پیا، کہنا خان صاحب اے نہیں ہونا چاہیے. یعنی وہ کہنا پاویں پورے پاکستان دے بمب ڈگن اوتھے نہ ڈگن. اب یہ ہے کہ آپ نے اس طرح کی امیدیں لگانی ہیں. 8 فروری آ رہی ہے، ویل جیم ہے. جب تک، ایک میری بات دیکھ لو، جب تک پی ٹی آئی مرشدی گروپ سڑک پہ نہیں آئے گا، یہ مرشد کا یہی حال رہنا. سڑک پہ آئے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. جو مرضی بہانے کہیں جو اٹھا لیا جاتا ہے، ظلم کر دیا جاتا ہے، پوری دنیا میں ہوتا ہے یار. لوگ سڑک پہ آتے ہیں. آپ کا کیا مطلب ہے جو سڑک پہ آتا ہے اس کو کیا پھولوں کے ہاتھ بنائے جاتے ہیں؟ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے، کمنٹس کرتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں آپ کو جبر نظر نہیں آتا جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. لیکن شاید وہ نوجوان لوگ ہیں یا ان کو اندازہ نہیں ہے کہ جو اس سے پہلے بنگلہ دیش میں لڑکے لڑکیاں تھے نا، یونیورسٹی تھے، کالج تھے، وہ سڑکوں پہ آیا. سینا واجد کو چک کے انہوں نے باہر ماریا. نیپال میں لوگ سڑکوں پہ آئے، رولرز کو چک کے باہر ماریا. یہ عجیب ہے، یہ باہر ہی نہیں آتے. دوسرا گھر بیٹھ کے نا سوشل میڈیا تے لگے رہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کیا ضیاء الحق کا جو ظلم جبر جو تھا، ان کو نہیں پتا، ان کی یاداشت میموری جو ہے نا، اب ہم وہ اپریل 2022 سے آنورڈ ہے. اس سے پہلے کی ان کی میموری جو ہے نا وہ غائب ہو چکی ہے. اچھا جی، آپ نے کچھ تصویریں دیکھیں بلاول بھٹو کی، آپ نے دکھائیں، اور وجہ یہ تھی کہ وہ اس لیے دکھائیں آپ کو کہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ یہ جو خبریں چل رہی ہیں کافی عرصے سے، اور جس طریقے سے ایم کیو ایم کراچی میں بات کرتی ہے، باقی لوگ بات کرتے ہیں قومی اسمبلی میں، جس طرح سے خواجہ آصف نے کہا کہ 18ویں ترمیم ایک ڈکوسلہ ہے، پیپلز پارٹی بار بار اس کو ڈیفینڈ کرتی ہے 18ویں ترمیم کو. خبریں یہ ہیں کہ جی سندھ کو تقسیم کرنے کی بات ہے، 18ویں ترمیم واپس لینے کی بات ہے، پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ ایک دوسرے کے سامنے آمنے. لیکن یہ جو تصویریں نظر آ رہی تھیں بلاول صاحب کی، ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے جو سربراہ ہیں، فیلڈ مارشل صاحب ان کے ساتھ، اور وزیر اعظم صاحب، اس پر آپ ذرا اپنی رائے دیں کہ ان تصویروں سے کچھ لگتا ہے کہ کوئی ٹینشن ہے کافی؟ یار یہ تصویریں مجھے دکھانے کی بجائے اگر آپ مصطفیٰ کمال کو دکھائیں، مصطفیٰ کمال جس طرح سے فرنٹ فٹ پہ آ کے لافٹی شاٹیں نہیں ہوتی کرکٹ میں، چھکے چوکے، اس نے اوپر تلے 2-3 دفعہ میڈیا سے گفتگو کرتے مجھے ایسے ہی لگا کہ کوئی اوپنر آیا ہوا ہے، کوئی ٹارگٹ بڑا ہے اور اوپنر پورے فارم میں ہے. کور ڈرائیو، ہک شاٹ،
پل کر رہا ہے، فلانا کر رہا ہے، بڑا کھیل رہا ہے. مصطفیٰ کمال ایسے لگا تھا. یہ تصویریں آپ کو مصطفیٰ کمال کو دکھانی چاہیے کہ آپ جس کو سمجھتے ہیں کہ جس کے اشارے پہ آ کے آپ ایسی باتیں کرتے ہیں، وہ خود تو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا. یہ آپ کو دکھانی چاہیے. سجاد صاحب آپ مجھے دکھاتے ہیں تصویر. ساتھ بیٹھنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کہیں آپ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن دا وے دے ور لسننگ ٹو ہم، دا وے دے ور مطلب اپریشیٹنگ ٹو ہم، میں اس کی بات کر رہا تھا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ یا کاروبار ہزاروں ناظرین تک پہنچے تو ہمارے ساتھ ایڈورٹائزنگ کریں. اپنی پروڈکٹ کو صحیح آڈینس تک پہنچانے کے لیے ہم سے رابطہ کریں. ایڈورٹائزنگ کے لیے نمبر اسکرین پر موجود ہے. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا. اب دیکھیں نا، مصطفیٰ کمال کا کل میں نے کہا تھا، ان کی پی ایس پی جماعت تھی جو انہوں نے بنائی تھی 2018 کے الیکشن سے پہلے. کل ہی آپ کو بتایا تھا نا، 2% سے بھی کم ووٹ پڑے تھے. میں کراچی اور سندھ کی بات کرتا ہوں، انہوں نے پنجاب میں بھی اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہوئے تھے. پی ایس پی نے مصطفیٰ کمال سمجھ رہے تھے کہ میرے پیچھے جو طاقتیں ہیں اس کی وجہ سے میں ایک پاور، چھوٹا منی پاور نہیں ہوتا کہ منی پاور کے طور پر میں اسمبلی میں ہوں گا، میرے پاس اتنے لوگ ہوں گے کہ میرا ایک رول بن جائے گا، یعنی جس کہ رول میں کے ساتھ الطاف حسین کی ایک منی ایچر بن جاؤں گا. منی ایچر. اوف، ناکام ہو گیا یار، بری طریقے سے لیکن ناکام اب ہوا. تو لگتا ہے کہ یہ جو جنرل الیکشن ہے ان میں جو ایم کیو ایم کی اپنی پوزیشن ہے، جو کہ فاروق ستار صاحب اور خالد جو صاحب ہیں، ان کے ساتھ جو ایم کیو ایم چل رہی ہے، لگ رہا ہے کہ ان کی حالت بھی پتلی ہے. اگر پیچھے سے سپورٹ نہ ہو تو وہاں پہ پی ٹی آئی صفایا کر دے ان کا. پی ٹی آئی کراچی میں ان روڈز بنا گئی. ہاں کراچی میں بنا گئی ان روڈز. اب وہ کراچی میں کراچی اور کے پی میں بڑی ڈیپ پاکٹس ہیں. نہیں، میں صرف کراچی کی بات کر رہا ہوں کہ کراچی شہر کی میں بات کر رہا ہوں. وہاں ان روڈز بنا گئی اور ایٹ دی کاسٹ آف ایم کیو ایم بنا گئی. ایم کیو ایم کو جو انتخابی طور پر جو الیکٹورل، ہاں جی، ایم کیو ایم کی جو پالیٹکس ہے نا، اس کو کراچی والوں نے بھگتا ہے کافی سال، لیکن اب وہ لگتا ہے بیزار ہے ان سے. وہ بیزار کیوں ہونے کی بھائی، یہ اپنے آپ کے نہیں ہوتے. یہ مصطفیٰ کمال نے الطاف حسین کے ساتھ جو گندی زبان استعمال کی ہے، یار تمہارا لیڈر تھا، تلوے چاٹتے تھے تم اس کے سامنے تم بول نہیں سکے جب تک وہ کراچی میں تھا، اور بڑے عرصے تک نہیں بول سکے. تم اس وقت بولے ہو جب تمہارے پیچھے کوئی ہاتھ پڑا ہے، تو اس کو اس وقت بولے ہو نا. جو اپنے لیڈر کا نہیں خیال رکھ سکا، اس بندے پہ آپ کیا امید کرتے ہو؟ اچھا خان صاحب، یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے نا، اس کا ایک پہلے سے تو کریکٹر یہی ہے کہ وہ کسی بھی پولیٹیکل سسٹم کو 2 یا 3 سال سے زیادہ جب چلتا ہے تو ان کا آپس میں کوئی نہ کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے. ابھی بھی یہ خبریں آ رہی تھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ حلقے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کو کہ بیانیہ بناؤ، آپ سے معیشت بھی نہیں چل رہی، بیانیہ بھی نہیں بن رہا، ورنہ پھر کچھ عرصے کے بعد آپ کو جانا پڑے گا. اچھا، اس کے اوپر 2-3 سینئر جرنلسٹوں نے، مالک صاحب نے، سہیل وڈائی صاحب نے کہا، لیکن اب منیب فاروق صاحب نے کہا ہے کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ اس اسٹیبلشمنٹ میں کوئی دھڑے بندی نہیں ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا، یہ یونیفائڈ ہے عاصم منیر صاحب کے ساتھ، اور عاصم منیر صاحب کا کوئی ڈسپلیئر نہیں ہے اس گورنمنٹ کے لیے. اچھا، لیکن حقیقت تو یہ ہے گراؤنڈ پہ کہ پی ٹی آئی براہ راست عاصم منیر صاحب کو نشانہ بناتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بناتی ہے. لیکن مسلم لیگ نون جو کہ اس وقت حکومت میں ہے، وہ کوئی زیادہ جلسے کرتی نظر نہیں آتی، کوئی پبلک موبلائزیشن کرتی نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے، مریم صاحبہ بڑے پروجیکٹ لانچ کر رہی ہیں، لیکن وہ جس طریقے سے ہوتا ہے نا کہ ایک مومنٹم، پولیٹیکل مومنٹم بنانا مخالف کے خلاف، وہ کچھ کم نہیں نظر آ رہا آپ کو؟ یار سجاد صاحب، مسلم لیگ نون مرشدی گروپ یا مرشد کے خلاف بیانیہ نہیں بنا سکتی. وجہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ دیکھیں، آپ کا بیانیہ تو کچھ تاریخی طور پہ چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں. 2017 میں مجھے کیوں نکالا، یہ بیانیہ بنایا تھا نواز شریف نے، اور بڑا پاپولر ہوا. میں نے محسوس کیا 2018 کے الیکشن میں اس کی گونج مجھے سنائی دیتی تھی کہ مجھے کیوں نکالا. 2022 میں یہ مرشد عمران خان جو ہے، اس کا بیانیہ آ گیا. اب 4-5 سال کے عرصے میں دوسرا بیانیہ آیا.
وہ منو ہن لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا. کسی نے جا کے نہیں دیکھا اس کے پیچھے کیا ہے, بندہ کون ہے, کی کرتا ہے, آتا کی نے. وہ بیانیاں اتنی جلدی بیانیاں کسی اور جماعت کا, خاص طور پہ حکمران جماعت کا نہیں آ سکتا. ان کو بیانیے کے بغیر ہی یہ عرصہ گزارنا پڑے گا. وہ کیسے گزارتے ہیں, کس طرح سے گزارتے ہیں, احسن طریقے سے گزارتے ہیں, کیونکہ دوسری طرف سے نا پرابلم مرشدی گروپ کا کیا پرابلم ہے, وہ سڑک پہ آتے نہیں, ڈرتے ہیں. وہ پہلے ہی ظلم ہو گیا, چکے گئے, مارے گئے, مسنگ ہو گئے تھے, جیل ہی پہ گئے. ان کا وہ جو رونا دھونا ہے نا, اسی وجہ سے اگلے 10 سال میں مجھے ان کی کوئی ایک تحریک کسی گلی میں نظر نہیں آتی, کسی محلے میں نظر نہیں آتی, کسی سڑک پہ نظر نہیں آتی. رونا پٹنا جو پارٹی ڈال دے. اچھا لیکن اب یہ دونوں طرف ہے, ان کو بیانیے کے بغیر چلنا پڑے گا. اچھا بیانیے کے بغیر تو چلنا پڑے گا, لیکن جو فیکچول پوزیشن ہے وہ جنرل سرفراز جو SIFC کا ہیڈ ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ معیشت نہیں چل رہی, یعنی کہ جو گورنمنٹ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا مورا ہے انویسٹمنٹ لانے کے لیے, وہ کہتا ہے جی جو ٹیکسز ہیں آپ کے ملک میں وہ, اور کئی دفعہ بات جو آ جاتی ہے وہ وزیر خزانہ پہ آ جاتی ہے کہ اس کو بدل دیا جائے. پڑے گا. بیانیاں نہیں کر سکتے وہ. آپ میری بات, میں کوئی کھڑے ہو کے بات آپ سے کروں, بیانیاں نہیں آ سکتا. مرشد کے خلاف کوئی بیانیاں نہیں لا سکتی مسلم لیگ نون. یہ جو آپ دوسری بات کر رہے ہیں نا, ان کو اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ اس کو کسی طرح سنبھالیں. ہاں مطلب اگر عام آدمی کو ریلیف نہیں ملتا اور بیانیہ بھی نہیں بنتا تو پھر آپ ایک کلین سلیٹ دے رہے ہیں نا. آپ نے میری بات سنجیدہ لی ہے کہ نہیں لی, کہ بیانیاں نہیں بنا سکتی مسلم لیگ نون کی حکومت, بیانیاں نہیں بنا سکتی. میں 6 دفعہ بولوں, میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو بیانیہ آپ کہتے ہیں نہیں بن سکتا, مان لیا کہ بیانیہ بھی نہیں بن سکتا, اور پھر اگر عام آدمی کو ریلیف بھی نہیں ملتا معیشت سے, پھر سہیل بڑیچ کی بات مجھے لگتا ہے کہ کسی نہ کسی دن سچ نہ ہو جائے. ہاں یہ خطرہ ہے نا, یہ خطرہ ہے. اچھا کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب پاؤں جلتے ہیں تو جانور بھی اپنے بچوں کو پہلے آگے کر دیتے. اچھا ایک اور چیز ہے کہ کچھ لوگ باہر بیٹھے یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ ہماری ملٹری جو ہے نا وہ 2 دھاروں میں تقسیم ہے, یعنی نیچے جو پلس ہے وہ اور ہے, اور اوپر 3-4 بندے ہیں 1+3 آرمی چیف صاحب, DG MI اور DG انٹرنل ونگ. وہ کہتے ہیں DGI بھی نہیں ہے اس طرح سے بورڈ میں. یہ کون کہتا ہے؟ یہ عمران ریاض اور وہ جو یار مجھے ان کا ریفرنس نہ دیا کرو ان بیچاروں کو. یہ بھی وہ اچھا یہ بتا کیا یہ آپ کو نظر آتے ہیں تکلیف میں اسکرین پہ, تکلیفیں ان کی وجہ سے مرشدی گروپ کو ہو رہی ہیں. انہوں نے ایک پاسے لایا ہے کہ پاجی ہلنا نہیں, اچھا لیکن کھلوتے رہنا, انج ہو جائے گا انج ہو جائے گا انج. اب مجھے بتاؤ, عمران ریاض خان کو 53 کروڑ روپیہ 53 کروڑ روپیہ اینول ایسٹیمیٹڈ ارننگ فرام یوٹیوب. یار وہ نہیں کہ وہ انہی چیزوں سے کما رہے ہیں نا. لیکن اس سے پہلے جب آپ اور میں لاہور میں تھے تو عمران ریاض صاحب فیض حمید کے پیرول پہ تھے, آپ کو پتہ ہی ہے. ادھر سے بھی انہوں نے مال خوب کمایا ہوا ہے. میں پہلی بات ایک بات بتاؤں, پہلی میری جملہ کمپلیٹ ہو جانے. ان لوگوں کا ادھر رابطہ تو ہے, سارے وہاں سے پلے بڑے ہیں. تو ادھر سے خبریں جو آتی ہیں وہ کہتے ہیں جی 1+3 چلا رہے ہیں, اور ریسٹ آف دی ملٹری جو ہے نا وہ سوچ رہی ہے کہ آپ مرشد کو جیل سے کب نکالتے ہیں. اچھا عمران ریاض کا ایک بات بتاؤں, میں GNN میں تھا, میرے آخری دن تھے, تو اس نے GNN جوائن کیا. ایک شو تھا کسی کا شو, اس میں یہ گیسٹ گیا. اس نے وہاں پہ ایک مٹھو بندہ ہے جو کہ جنرل باجوہ کا کیا ہوتا ہے بیٹی سمجھی ہوتا ہے, اس کا نام لے کے تو عمران ریاض خان نے کہا کہ مٹھو پیسے بڑے بنانا پہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہوا, اس کے فوراً بعد عمران ریاض خان نے ایک ویلاگ اپنا نکالا. اس نے کہا کہ یہ میرے منہ سے زبردستی نکلوایا گیا ہے فوج کو بدنام کرنے کے لیے. اور دوسری بات کیا کی, اسی عمران ریاض خان نے وہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے ویلاگ, اس کے دوسرے دن ہی جس شو میں اس نے کہا تھا نا مٹھو کے بارے میں, وہ کیا کہتا ہے, کہنا میں نے تحقیق نہیں کی تھی,
اچھا میں نے اس کو دیکھا بھی نہیں تھا, میرے منہ سے نکل گیا. یعنی اب کہ ایسی بات کوئی جرنلسٹ کرے, مٹھو کا تو سب کو پتا ہے وہ پیسے بنا رہا اگر تھا. ایسی کوئی بات جرنلسٹ کرے تو وہ جرنلزم چھوڑ دیتا ہوتا ہے. جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو اس کو پڑھا ہی نہیں تھا, میں نے کوئی ریسرچ ہی نہیں کی, پروب ہی نہیں کیا, وجہ یہ کہ پیچھے سے ڈنڈا آیا ہوگا نا کہ پیسے تو سالے ادھروں لے رہے ہیں, گلا تو کی کر رہے. اچھا آگے یہ ہے کہ خواجہ آصف اور اچک زئی کے درمیان ایک عجیب و غریب مکالمہ ہوا. آپ دیکھیں پارلیمنٹ میں ایک رکھ رکھا ہوتا تھا, جب ماشاء اللہ بھی رہے نا تو پھر بھی پارلیمنٹ ڈسٹنس کرتی تھی کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کا ذکر کم سے کم ہی کیا جائے. لیکن جو اچک زئی صاحب نے کہا کہ ہم ایک مصالحت چاہتے ہیں, لڑائی نہیں چاہتے, بات چیت چاہتے ہیں, بات چیت کے ذریعے آئین کو ہم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ نافذ ہو جائے. تو خواجہ آصف نے کہا کہ یہ جس طرح سے پی ٹی آئی کے لوگ ڈائریکٹ ہیڈ آن لے رہے ہیں عاصم منیر صاحب کو اور ان کی کردار کشی کر رہے ہیں, تو کیا ان سے بھی یہ بات کریں گے؟ تو اچک زئی نے کہا کہ ہاں, وہ پٹھان ہے نا, اس نے کہا ہاں میں بات کروں گا اور میں ان کو ایک رسپیکٹیبل راستہ دینے کی کوشش کروں گا. تو راستہ تو وہ مانگ ہی نہیں رہے عاصم منیر صاحب, راستہ جو بند ہے وہ تو عمران خان کا بند ہے. اس پر آپ کی یہ بات ہے نا بحالی جمہوریت. ہاں, مینو فکر پئی ہے جب سے محمود اچک زئی ان کے لیڈر آف دی اپوزیشن بنے کہ ان کی بحالی عزت کا کوئی مسئلہ, ان کی بحالی عزت محمود اچک زئی کی سٹیک پر ہوگی اس وقت. باجی علیمہ کا کوئی پتہ نہیں, کسی وقت آ کہہ دے یہ کون. یار عمران خان بھی تو کہہ سکتا ہے, آپ باجی علیمہ کی بات کیوں کرتے ہیں بار بار؟ نہیں یار, وہ اندر سے اس کی آواز ہمیں نہیں پتہ چلے گا, اس کی آواز کا کیسے پتہ چلتا ہے کہ فلانا کہتا ہے. اب پتہ نہیں اس نے کہا ہوتا ہے کہ نہیں کہا ہوتا, وہ باہر آتا ہے, جو ملاقات اس سے کرتا ہے وہ آگے میڈیا پہ کہہ دیتا ہے کہ آیا. وہ کوئی پتہ نہیں کہ جدوں مرشد باہر نکلے وہ کہہ دے کہ اے نیاں گلاں تے میں کیتیاں نہیں سن, اے میں کم کیا نہیں سی انہاں نوں جڑا کر رہا. دیکھو وہ بڑا سیاپا پڑ جائے گا. وہ تے لحاظ نہیں کرتا, وہ اپنی بہن دا بھی لحاظ نہیں کرے گا علیمہ خان دا. ہاں ظاہر ہے, وہ پہنا ہوندا ہے, وہ کسی دا لحاظ نہیں کرتا. بہرحال آج کے لیے خان صاحب اتنا ہی, کل پھر ہم آپ سے ملاقات کریں گے, آپ سے بھی اور اپنے دیکھنے والوں سے بھی. بہت شکریہ.